اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ کیا نبی پاک سے اور ان کی اہل بیت سے ہم ڈائریکٹلی بھی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کا ایک طبقہ میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے جب امام علی کو کچھ دور کچھ فاصلے پر دیکھا تو انہیں یا علی مدد کہہ کر پکارا، اور یہی الفاظ، یہی نعرہ بعد میں شیعہ مسلمانوں نے اختیار کیا اپنے روزانہ کے میل جول کے لیے۔ جب وہ ایک دوسرے کو ملیں تو سلام کے ساتھ ساتھ یا علی مدد کہہ کر پکاریں۔ ایسے ہی غزوہ خیبر کے موقع پر ہمیں ملتا ہے کہ جب دو روایتیں ملتی ہیں، ایک 13 دن، دوسرا 19 دن، 13 یا 19 دن تک جب مسلمان اس جنگ میں لگے ہوئے تھے اور انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی تو بہت سارے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شام کی نماز کے بعد جب خطبہ دیتے ہیں تو اس میں لوگوں کو فرماتے ہیں کہ کل میں اسلام کا علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی کو بہت پسند فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کا نبی بھی اسے بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ اگلے روز جبریل امین نبی پاک کے پاس ناد علی اور امام علی علیہ السلام کی تلوار کو ذوالفقار کا لقب لیے اترتے ہیں، اور نبی پاک اسلام کا علم، وہ جھنڈا امام علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اور پھر ہم سب نے امام علی علیہ السلام کے بہادری کے قصے سن رکھے ہیں کہ کس طریقے سے اس جنگ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو فتح دلوائی، ان کی محنت کی بدولت اور نبی پاک کی محنت کی بدولت یہ ممکن ہوا۔ تو ہماری یہ تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ یہ دونوں یا علی مدد اور ناد علی دونوں نبی پاک کی حیاتی کے دوران ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور اسی لیے بہت سارے مسلمان ناد علی کو حدیث قدسی کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس سلائیڈ کی جو نیچے کا حصہ ہے اس کی طرف غور کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ ہاں، محمد باقر المجلسی جو کہ ایک شیعہ اسکالر ہیں، انہوں نے تو اپنی کتاب میں بہار الانوار میں تو ضرور لکھا ہے، لیکن باقر مجلسی جس کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں وہ المعبودی، ایک شافعی اسکالر تھے، ان سے تقریباً 300-400 سال پہلے کے، ان کی کتاب ہے شر دیوان امیر المومنین۔ اس کے اندر ایک سنی اسکالر نے اس پورے ناد علی کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایسے ہی ہمیں ملتا ہے کہ ابو حجر الزیگلل ایک اور 10ویں صدی کے عباسی سنی اسکالر تھے جن کی کتاب ہے موسوعات اطراف الحدیث النبوی، جس کے والیوم نمبر 10 کے پیج نمبر 3 پہ ہمیں یہ پورا ڈیبیٹ ملتی ہے کہ کس طریقے سے اس زمانے کے لوگ ناد علی کو پڑھتے تھے اپنے مشکل وقت میں۔ تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ